بالکل نہیں جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کو سب پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے وہ پہنچیں گے، یہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی، اور اس میں کوئی کہا جا رہا ہے کہ 400 کے قریب پاکستانی تھے، جس میں سے 300 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی، اس میں مارے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ آپ سب کو مبارک ہو، پاکستان دنیا بھر میں سب سے بڑی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے، اور ہم بہت کم ہی دنیا بھر میں کوئی اچھی خبر کے لیے یا اچھی چیز کے لیے، اچھی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیڈ لائن بنتے ہیں۔ پاکستان سے یورپ انسانی اسمگلنگ کا خونی کھیل گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ انسانی اسمگلرز لوگوں کو پاکستان سے یورپ بھیجنے کے لیے دو مختلف روٹ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈر سے پوچھیں، نوکری، عزت، انصاف، امید جب ادھر نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں آدمی رسک کرے اپنی زندگی کو اور جائیں جدھر امید ہے؟ کیوں وہ ایک فیلڈ سٹیٹ میں رہے؟ یہ جاتے رہیں گے، کچھ بھی آپ کریں یہ جاتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں اٹلی میں رہا ہوں، میں ہزاروں کو مدد کیا ہوں، میں ہزاروں کے پیپرز ٹھیک کیا ہوں، ہزاروں کو ہم پاسپورٹ دیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں۔ یہ ان کا قصور نہیں ہے، مگر جب امید نہیں ہے، جب کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہیں آدمی اپنی زندگی کو بھی رسک کرے؟ ہاں، اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ جو لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اگر وہ لوگ ہوتے نہیں، یہ خود آتے، یہ خود کرتے، یہ خود ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو لے جائیں اور کوئی زندگی دیں، نہیں کہ ادھر ہی بغیر کچھ، بھوک نہ نوکری، ایسے ہی گزاریں وقت۔ ٹھیک ہے اسد، آپ کو کیا لگتا ہے قصوروار کون ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ اس سانحے میں جاں بحق ہو گئے، ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، وکٹم بلیمنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے، مگر وہ مجبور کیوں ہوئے ہوتے ہیں؟ آخر کون سے ایسے عناصر ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو اس جانب دھکیل دیا ہوتا ہے؟ کیا وہ گینگ قصوروار ہے، یا پھر حکومت وقت قصوروار ہے جس نے ان کی یہاں پر کسی قسم کی ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں اور وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سر پر کفن باندھ کر نکلیں؟ دیکھیں، جو لوگ جان سے گئے ان سے تو ہمدردی ہے، ان کی قیمتی جان کے ضائع ہو جانے پہ بڑا افسوس ہے، لیکن میں اس بات کو کی جسٹیفیکیشن کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا کہ آپ غیر قانونی راستہ اختیار کریں۔ حالات کیسے بھی ہیں، حالات پریشان ہیں، اس پر ایک حکومت نہیں، ساری حکومتیں ذمہ دار ہیں جو جن چیزوں سے لوگ اس وقت دوچار ہیں۔ لوگوں کی معاشی مشکلات ہیں، لوگوں کے لیے مستقبل روشن بنانے کا یہاں پر کوئی شاید طریقہ نہیں ہے، لوگوں کو اچھی اپرچونٹیز نہیں ملتی، ان کو لگتا ہے کہ باہر چلے جائیں گے تو مستقبل روشن ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تمام خراب حالات پاکستان میں جو ایک عرصے سے ہیں، ایک زمانے سے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہیومن سمگلرز ہیں ان کو ایک جواز مل جاتا ہے کہ وہ مال بنائیں اور پیسہ کمائیں، لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں بھی یہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ غیر قانونی راستہ اختیار کریں۔ ہم نے یو کے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ لاز اس پر کافی سارے موجود ہیں، دونوں طرف سے یہ لاز بھی ہیں کہ اگر کوئی پہنچ جائے تو پھر آپ اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے جو مبینہ طور پر یونان کے لوگوں نے کہ حکومت نے کیا، کہ ایک جو عینی گواہ ہیں، عینی شاہد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کشتی کو ریپیل کرنے کی، دھکیلنے کی کوشش کی یونان نے کہ یہ ہماری حدود میں نہ آئے ورنہ یہ سب ہماری ذمہ داری بن جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی ہے کہ آخر یونان یا کوئی بھی ملک کیسے ہزاروں لوگوں کو روزانہ اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایک چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس ملک سے لوگ جا رہے ہیں وہاں پر سسٹم اتنا مضبوط ہو، یہ کیسے لوگ 25-25 لاکھ روپیہ لے کر رہے ہیں، آج اب کاروائیاں کر رہے ہیں، یہاں ابھی خبر آئی ہے کہ G13 سے بھی کسی اسمگلر کو پکڑا ہے، لیکن یہ خدشہ یہ ہے کہ یہ پھر چھوٹ جائیں گے، پھر یہ کام کریں گے، پھر یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جو کہ سال سے ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی چلا گیا، وہ جا کے اٹلی میں سیٹ ہو گیا ہے، جرمنی میں سیٹ ہو گیا ہے، اب اس کے وہاں پر فیملی ہے، اب اس کا کاروبار ہے، تم بھی جا کے ایسے سیٹ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ساری چیزیں کمزور نظام ہونے کی وجہ سے پنپتی ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جانب اس میں جس کی ضائع ہوئی ہیں وہ پاکستان ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس کشتی میں جس کے سوار تھے وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔
یعنی ہمارے نوجوانوں کی جانیں اتنی سستی ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ 300 جانیں چلی گئی ہیں. 300 نوجوان پاکستان کے ایک دن کے اندر، ایک لمحے کے اندر کسی دوسرے ملک میں اپنے روشن مستقبل کے لیے اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں وہاں پر. ان کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستانی تھے وہ جو سب سے نچلا تہہ خانہ ہوتا ہے نا جہاز کا، شپ کا، کسی ایسی جگہ کہ جہاں پر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، جہاں پر کرو ممبرز بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صفائی یا اس طرح کی چیزیں، ان کے ساتھ وہاں پر وہ بند تھے اور ان کو اوپر آ کر پانی تک پینے کی اجازت نہیں تھی. وہ پیاسے تھے اور جب وہ پانی کے لیے، پینے کے لیے انہیں کہیں سے مل جائے پانی کوئی، تو وہ جب اوپر آتے تھے تو ان کو واپس مار دھاڑ کے واپس بھیج دیا جاتا تھا، اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی. اب جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے جو نوجوان ہیں وہ تو ڈگریاں ہاتھ میں پکڑ کے باہر جا رہے ہیں. وہ اگر یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ان کنٹریز میں وہ ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے جاتے ہیں اور تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، لیگل طریقے سے جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ نوکریاں کرتے ہیں، ان کو جابس ملتی ہیں اور وہ اپنا وہاں پہ ایسا نام بنا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں دھوم ہے ان کی، رول کر رہے ہیں وہ وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور یہاں سے بھی جو کام کر کے ان کا وہاں پہ جاتا ہے وہ اس نے بھی ان کے کام کی بھی دھوم مچائی ہوئی پوری دنیا میں. آپ بنگلہ دیش سے لے کر اور انڈیا تک آ جائیے، انڈیا کے نوجوانوں کی کئی مرتبہ بات کرتے ہیں نا اس طریقے سے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ڈگریاں نہیں ہوتی، وہ ڈگری لے کر نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے. اب اس میں یہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہاں پر کہ ایسے گروپس کو پکڑا جا رہا ہے کہ جو اس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے بھیجتے ہیں نوجوانوں کو، اور اس میں کئی ایسے گروپس ہیں مختلف شہروں سے پکڑے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ کیا پہلے نہیں پتا تھا آپ کو؟ یہ تو بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے نا، یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہا یہ والا کام. عموماً ہم بری خبروں کے لیے بنتے ہیں اور اس دفعہ اگین بہت بڑی بری خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو یونان کے اندر کشتی میں سے تقریباً 300 پاکستانی ڈوبے ہیں، ان کے حوالے سے پاکستان دنیا بھر کی بڑی خبر بن گئی ہے اور دنیا اس کے اوپر چیخ اٹھی ہے. چونکہ دنیا کو انسانوں کی، اپنے نوجوانوں کی یا دنیا بھر کے کسی بھی نوجوان کی قدر ہے، وہ احترام کرتے ہیں، وہ انسانوں کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا دنیا چیخ اٹھی ہے. یونان کے اندر لوگ سڑکوں پر ہیں، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ یونان نے کیوں ان لوگوں کو نہیں بچایا، یا پھر یونان کی جو سروسز ہیں، جو کوسٹ گارڈ ہے، وہ اتنی ایفیشنٹ کیوں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو وہ بچا سکتی. اور پاکستان کے اندر بھی ایک دم فوری طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل یوم سوگ بنایا جائے گا. یہاں پر یوم سوگ ہوگا بلکہ یوم شرمندگی ہونا چاہیے. پاکستان میں کل یوم شرمندگی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے سر جھکانے چاہیے، ہمیں ان میتوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ 400 بندہ اس ملک کے اندر سے نکل کر باہر جاتا ہے، اللیگلی جاتا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے. اور یہ سارے وہ نوجوان ہیں جو نوکری کے چکروں میں گئے ہیں، جو یورپ میں اپنے فیوچر مستقبل کے چکروں میں گئے ہیں. تو لہٰذا یوم سوگ کے بجائے ہمیں یوم شرمندگی بنانا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، انہوں نے انگریزی میں لکھا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے جو کچھ ہوا ہے، بڑا افسوس بھی ہے. سر یہ انگریزی لکھنے تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ گھر برباد ہو گئے ہیں، یہ فیملیز تباہ ہو گئی ہیں. سر ایک گھر کے بتایا جا رہا ہے 12 افراد تھے، پورے کے پورے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. اور جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اس کے اوپر یہ گارڈینز لکھ رہا ہے. پاکستان میں کوئی بولے تو آپ لوگ شاید کیس بنا دیں گے، لیکن یہ گارڈین جو دنیا کی ایک سب سے بڑی پڑھی جانے والی یا دیکھی جانے والی جو اخبار بھی ہے اور ویب سائٹ بھی ہے، نیوز ویب سائٹ بھی ہے، یہ وہ سٹوری لکھ رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا. گارڈین کے مطابق پاکستانی نیشنلز کو بوٹ کے اندر، یعنی کشتی کے اندر بٹھانے سے پہلے سنگل آؤٹ کیا گیا. یعنی ایک ایک کو کہا گیا کہ تم کہاں سے ہو. اس نے کہا میں فلسطین سے ہوں، میں صومالیہ سے ہوں، فلاں جگہ سے ہوں. اور جو ہی بندہ پاکستانی کہتا تھا تو بالکل نچلے ڈک میں بیچا جاتا تھا. میں نے خود ٹریول کیا 4-5 کنٹریز اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لائن میں کھڑے ہوتے تھے امیگریشن کاؤنٹر پر، اور جو ہی پاکستانی کا نام آتا تھا، ہم پاسپورٹ دکھاتے تھے تو ہمیں سائڈ پر بھیج دیا جاتا تھا کہ وہاں پر جائیں، آپ کی دوبارہ سے چیکنگ ہوگی. ہمیں بتانا پڑتا تھا کہاں سے آئے ہیں، کتنے ڈالرز پاس ہیں، پوری تلاشی A to Z، اور اس کے بعد جانے دیتے تھے. ہمارے دوست کافی موجود تھے جو باقی ممالک سے اور خاص طور پر پڑوسی ملک سے تھے، وہ یقین کریں ہنستے تھے. لیکن یہ ریالٹی ہے اور یہ بنا دی گئی ہے پاکستان میں، خاص طور پر پاکستان کی جو ایک پولیٹیکل کلاس ہے.